آج مئی 6 بدھ کی شام جس وقت میری آپ سے بات ہو رہی ہے پوری دنیا کچھ سکھ کا سانس لے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے تہران تک خبریں سرگرم ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک پیس معاہدہ یا ایک پیس ڈاکیومنٹ تیار ہو گیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس پیس ڈاکیومنٹ کو فیصلہ کن اور آخری شکل آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں دے دی جائے گی۔ ایران کی جانب سے اس کی ابتدائی منظوری مل چکی ہے لیکن فیصلہ اور آخری منظوری آنی باقی ہے۔ اس ڈاکیومنٹ میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنے، امریکی سینکشنز ہٹانے اور اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے جیسے بڑے نکات شامل ہیں، یہ مختلف میڈیا رپورٹس بتا رہی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی درخواست پر امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم بھی روک دیا تھا۔ تو کیا واقعی امن کی طرف کوئی بڑی پیش رفت ہو چکی ہے اور ایران امریکہ کسی بڑی ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم آج کے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اس ڈیولپمنٹ کا آغاز آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ سے کیا اور جنگ کے دوران چوتھی مرتبہ پاکستان کی درخواست پر پازیٹیو ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ایک فائنل ایگریمنٹ کی طرف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہارموز میں جاری پروجیکٹ فریڈم کو کچھ عرصے کے لیے روکنے کا اعلان بھی کیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ امن معاہدہ طے پاتا ہے یا نہیں۔ اس ایکشن پر پرائم منسٹر شہباز شریف نے فورم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور دیگر برادر ملکوں کی درخواست پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پازیٹیو ری ایکشن خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ایکس پر اپنے ایک بیان میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا کہ ہم ایک ایسے معاہدے کے لیے بہت پر امید ہیں جو خطے میں پائیدار امن اور استحکام یقینی بنائے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس پازیٹیو بیان پر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے نام لیے بغیر اپنے ری ایکشن میں کہا تھا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن معاہدہ منصفانہ اور کمپریہنسو ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے اہم ڈیولپمنٹ آج امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزوس کی ایک رپورٹ میں سامنے آئی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے 1 پیج معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ایکزوس نے اس معاہدے کی کچھ اہم تفصیلات بھی شیئر کی ہیں جو آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایکزیوس کی سٹوری میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک ایسے 1 پیج میمورنڈم کے قریب پہنچ چکے ہیں جو نہ صرف جنگ کے خاتمے کا اعلان کرے گا بلکہ مستقبل میں تفصیلی نیوکلیئر مذاکرات کی بنیاد بھی رکھے گا۔ یہ 14 نکاتی مجوزہ معاہدہ صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندوں اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر اور ایرانی آفیشلز کے درمیان براہ راست اور میڈیٹرز کے ذریعے طے کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکیوں کو توقع ہے کہ ایران آئندہ 48 گھنٹوں میں اہم نکات پر جواب دے گا۔ اس معاہدے کی سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ ایران نہ صرف یورینیم کی انریچمنٹ روکنے پر آمادہ نظر آتا ہے بلکہ ہائیلی انرچ یورینیم کی منتقلی پر بھی رضامند ہو سکتا ہے، جو اب تک امریکہ کی سب سے بڑی شرط رہی ہے، لیکن ایران اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بدلے میں امریکہ ایران پر عائد پابندیاں مرحلہ وار ختم کرے گا اور دنیا بھر میں منجمد اربوں ڈالر کے ایرانی فنڈز بھی بتدریج جاری کیے جائیں گے۔ اسی معاہدے میں یہ بھی شامل ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں آمد و رفت پر عائد ایرانی پابندیاں اور امریکی نیول بلاکیڈ آہستہ آہستہ ختم کیے جائیں گے۔ تاہم پہلے مرحلے میں جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا جس کے بعد 30 دن کا نیگوسیشن پیریڈ شروع ہوگا جس میں تفصیلی معاہدے پر بات ہوگی۔ اسی دوران اسٹریٹ آف ہارموز کھولنا، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنا اور امریکی پابندیاں ختم کرنے جیسے اہم معاملات پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ایکزیوس کے مطابق یہ مذاکرات اسلام آباد یا جنیوا میں ہونے کا امکان ہے۔ ایکزیوس کی اس رپورٹ پر اپنے ری ایکشن دیتے ہوئے ایرانین فارن منسٹر کے اسپوکسمین نے CNBC کو بتایا کہ ایران اس 14 پوائنٹس پروپوزل کا جائزہ لے رہا ہے جو واشنگٹن کی جانب سے انہیں موصول ہوا ہے۔ رائٹرز نے بھی پاکستانی آفیشل سے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے قریب ہیں اور جلد ہی ایک امن معاہدہ طے پانے والا ہے۔ خود امریکی آفیشلز اس بات کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری اب ختم ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی معاہدہ ہو جائے۔ Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer
is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers. वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो साफ साफ अल्फाज में कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है, अब एक माहिदा होना चाहिए और उसके लिए वो चाहते हैं कि पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन हो जाए जिसमें तमाम मसाइल को दर्ज कर लिया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल लिया जाए और उसके बाद एक टाइम लाइन के अंदर इन तमाम चीज़ों पर मुज़ाकरात कर लिए जाए। बज़ाहिर ये बहुत ही डूएबल मामला है और जिसका इज़हार आपने बराह रास्त वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से सुन लिया। इस पूरे मामले में अब हमने देखा है और ख़ास तौर पे आज देखा कि चाइना पस पर्दा इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। आज जिस वक्त माहिदे की खबरें मंजर आम पर आ रही थी उस वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची बीजिंग में थे, जो इस जंग के दौरान उनका पहला दौरा चीन है। इसी दौरान चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने एक गैर मामूली बयान में जंग पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जल्द और मुकम्मल खोलना चाहिए। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान आंख बचोली का सिलसिला भी जारी है। हमेशा की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप धमकियों पर उतरे हुए हैं और चंद घंटों पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान ने अमन माहदा तय कर लिया तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ज़रूर और फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान समेत सब के लिए खोल दी जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ तो ईरान को पहले से शदीद बमबारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके इल्म में है कि इससे पहले खारजा और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तो ख़त्म हो चुका है।